اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، قل آپ فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاؤ، او تبدوہ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ رب العزت اس سے واقف ہے، اللہ کو وہ سارا علم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر صدور یہ صدر کی جمع ہے، اور سینے کو صدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جسم کا صدر یعنی دل رہتا ہے۔ صدر کے معنی ہے اشرف مقام، سینہ تمام جسم میں اشرف ہے، اس لیے کہ یہ اشرف عضو کا مقام ہے۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ اس لیے شریف کہلائے کہ اس میں اشرف الخلق کا تعلق ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، مگر خصوصیت سے سینے کی باتوں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ اس میں دل ہے۔ ما فی صدورکم، اور دل کا شان یار ہے، اگر دل ٹھیک ہو گیا تو سب جسم ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہے۔ سارا قالب اور کاموں میں لگا دو، مگر دل یار کے کام میں لگا دو۔ چونکہ اس آیت میں اشارتاً دل کی صفائی کا ذکر تھا، اس لیے یہ آیت قل سے شروع فرمائی کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، تاکہ مضمون کی اہمیت کا پتہ لگے۔ نیز ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ کیا گیا، اگرچہ یہ سینے والی چیزیں بھی ما فی السماواتی وما والارض کے اندر داخل ہیں۔ ما فی السماواتی والارض تو عام ہے، اس میں سینے کی باتیں بھی داخل ہیں، مگر اہمیت دکھانے کے لیے، اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے سینے کی باتوں کو الگ ذکر فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، تم دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالی کو سب کچھ علم ہے۔ مولا رب العزت دل کی باتیں، آسمان و زمین کی چیزیں حقیقی طور پر خود جانتا ہے، مگر اس نے بعض بندوں کو اس صفت کا مظہر بنایا، جن کو دلوں کی باتوں، آسمان و زمین کی چیزوں پر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اطلاع بخشی۔ کبھی دل کی جہالت چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، دل کا غم، دل غصہ، خوشی وغیرہ کا پتہ چہرہ دیتا ہے۔ قیامت میں کفر و ایمان، فسق و تقوی چہرے سے عیاں ہوگا، ہر شخص چہرے سے پہچانا جائے گا۔ یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے اپنے خاص بندوں کو یہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ چشم تو بینندے ما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 28 کے اندر مؤمنین کو اعدائے اسلام سے محبت اور دوستی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حقیقی محبت اور ولایت اپنے ہم جنس سے ہونا چاہیے، غیر جنس سے محبت ذاتی نہیں بلکہ مصنوعی ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ریاکاری یا نفاق ہے۔ چونکہ منکرین مسلمانوں کے ہم جنس نہیں ہیں، وہ اسلام کی دشمنی کے اندر مبتلا ہو کر مسلمانوں سے ایسے جدا اور علیحدہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے دوستی اور محبت حقیقی طور پر نہ کرو۔ ان میں روحانی اختلاف ہے، لہذا ان سے محبت مصنوعی ہوگی، اور چونکہ اسلام ریاکاری اور نفاق کی جڑ کو کاٹتا ہے، اس لیے اس نے اس محبت سے منع کیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے نور سے دور رہے گا۔ لہذا اعدائے اسلام سے، ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ کفر
کفر جو ہے وہ غبار اور تاریکی ہے، اس کا نور سے اجتماع کیسے ممکن ہے؟ مگر چونکہ مسلمان دو قسم کے ہیں، ایک ضعیف الیقین، دوسرے کامل الیقین۔ کامل الیقین مومنین کی نگاہ اس آیت پر رہتی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ کسی سے خوف نہیں کرتے، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ اس اجتناب کے تحت میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تمام دنیا ان سے ڈرتی ہے مگر وہ کس سے ڈرے؟ یہ ناممکن ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مگر ضعیف الیقین لوگ جن پر ظاہری خوف طاری ہوتا ہے، انہیں ظاہری تعلق کی اجازت دی گئی کہ تم جو ہے وہ ظاہری طور پر ان سے تعلق رکھ سکتے ہو اگر تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو جان کے جانے کا۔ اس لیے آگے فرمایا گیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنی توحید کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہیں وہاں پہنچ کر غیر کا بالکل خوف نہ رہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، چونکہ سب کا انجام اس توحید پر ہی ہوگا، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرو، اسی سے ڈرو۔ مولا رب العزت نے ہمیں اس آیت کے اندر یہ درس دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ جو گناہ، جو غلطیاں ہم چھپ کر لیتے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رات کے اندھیرے میں غلطیاں کرو، تہ خانے میں گناہ کرو، چھپ کر گناہ کرو یا علی الاعلان گناہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی سے چھپے یا ظاہر ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکات اور سکانات سے واقف ہے، لہذا اس کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان ہدایات کے اوپر گامزن ہو جاؤ، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے ہی میں تمہاری دنیا کے اندر بھی کامیابی و کامرانی ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے ترقی اور عروج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔